السلام علیکم۔ ہمارا ابن بطوطہ پارٹ 7۔ ہمارے ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ایک دو قصے ایسے لکھے ہیں جو ہم نے کہانیوں میں بھی سنے اور کتابوں میں بھی پڑھے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کہانی بنانے والوں نے ہمارے ابن بطوطہ کے سفر نامے سے دونوں باتیں لی ہیں اور انہیں کہانی کی طرح لکھ ڈالا۔ ان دونوں باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ابن بطوطہ کو 2 بار وزیر بننے کا موقع ملا، لیکن بھائی وہ تو گھومنے پھرنے کا رسیا تھا، ایک جگہ اسے بیٹھا ہی نہ جاتا تھا۔ وزیر ہو کر بھی سیر و سفر کے مزیداریاں نہ بھولا اور کچھ ہی دنوں وزیر رہ کر چل دیا۔ 2 بار کس طرح وزیر بنا؟ ہمارا ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے کہ ایک بار میں سیر کرتا اور گھومتا ہوا ایک شہر میں پہنچا۔ وہ بہت بڑا شہر تھا۔ شہر کو اس طرح بسایا گیا تھا کہ پہلے تو بیچوں بیچ ایک چوراہا بنایا گیا، اس کے بعد چوراہوں سے جو راستہ جدھر گیا اس کے آس پاس لوگوں کو بسایا۔ اس طرح شہر کی خوبصورتی تو بڑی ہی فائدہ یہ ہوا کہ چوراہے پر جو جگہ نکلی وہاں پر ایک گول پارک بنا دیا گیا۔ یہ پارک اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت پارک کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ شہر والوں کے لیے اس پارک تک پہنچنے میں بھی بہت آسان تھا۔ چوراہوں کے کسی راستے پر چل کر پارک مل جاتا اور ایک بچہ بھی آسانی سے پہنچ جاتا۔ جب میں شہر میں داخل ہوا تو سیدھی سڑک پر آگے بڑھتے بڑھتے پارک میں پہنچ گیا۔ خوبصورت پارک کو دیکھ کر میرا جی خوش ہو گیا۔ وہیں ایک جگہ سائے میں بیٹھ کر سستانے لگا۔ اپنے تھیلے سے خشک میوے نکالے، کھا کر پانی پینے فوارے پر گیا تو دیکھا کہ دوسری طرف چبوترا بنا ہے اور اس پر 3 پتلے رکھے ہیں۔ پانی پی کر میں پتلوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ اور لوگ بھی پتلوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ تینوں پتلے ایک دوسرے سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ ان کے پاس چبوترے کی دیوار پر ایک تختی لگی تھی اور تختی پر لکھا تھا جو یہ بتا دے کہ ان پتلوں میں سب سے اچھا کون ہے، دوسرے نمبر کا کون سا پتلا اور گھٹیا کون سا ہے تو بادشاہ اسے اپنا وزیر بنا لے گا۔ چبوترے کے پاس 4 سنتری کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے بات چیت کی۔ معلوم ہوا کہ اس شہر کے بادشاہ کے وزیر کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ وزیر بڑا سمجھدار اور نیک تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کے بعد کس کو وزیر بناؤ؟ تو اس وزیر نے بادشاہ کو یہ پتلے دیے، ان میں جو سب سے اچھا ہے، جو سب سے گھٹیا ہے، یہ بھی بادشاہ کو بتا دیا۔ پھر کہا کہ میرے بعد جو ان پتلوں کا بھید بتا دے اس کو وزیر بنایا جائے۔ سنتریوں نے یہ بھی بتایا کہ ان پتلوں کو پرکھنے اور ان کا بھید معلوم کرنے دور دور سے لوگ آئے، لیکن اب تک کوئی پتلوں کا بھید نہ پا سکا۔ یہ سنا تو میں نے کہا، عزت دینا اور کسی کا مرتبہ بڑھانا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو سوجھ بوجھ دے دیتا ہے وہ بڑی آسانی سے مشکل بات سمجھ لیتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ہے حضور۔ جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا بہت اچھی بات ہے اور بھید کا کھول دینا بہت بری بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ نے میرے لیے ان پتلوں کا بھید سمجھنا بہت آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ مچ ان پتلوں میں بھی یہی فرق ہے؟ یہ کہہ کر بادشاہ نے مجھے اپنا وزیر بنا لیا۔ بادشاہ کے پاس میں 3 برس رہا، پھر میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ اچاٹ یوں ہو گیا کہ میں ٹھہرا سفر کا شوقین، وہاں دن رات کام میں جٹا رہنا پڑتا۔ میں نے بادشاہ سے کہا کہ گھر جانا چاہتا ہوں اور چھٹی لے کر وہاں سے چل دیا۔ جب بادشاہ کی سلطنت سے باہر نکل گیا تو ایک خط لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا کہ اب میں حاضر نہ ہو سکوں گا۔ یہ ہے ہمارے ابن بطوطہ کے وزیر بننے کا پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ اس طرح لکھتا ہے، میں نے بادشاہ کے خوش اقبال کے حالات سوداگروں سے سنے تھے۔ سوداگروں نے بتایا کہ بادشاہ خوش اقبال بڑا اچھا بادشاہ ہے، اس کی سلطنت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، اس کی حکومت میں چوری ڈاکہ بری باتوں کا دور دور تک پتہ نہیں، جگہ جگہ مسافر خانے اور سرائے ہیں، ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھا ہے۔ بادشاہ خوش اقبال کی سلطنت کا یہ حال سنا تو شوق پیدا ہوا کہ چل کر اس ملک کی بھی سیر کرنا چاہیے۔ میں ایک قافلے کے ساتھ اس ملک میں پہنچا، ایک سرائے میں اپنا سامان رکھا، پھر شہر دیکھنے نکل کھڑا ہوا۔ میں نے اس دن شہر میں بڑی چہل پہل دیکھی، لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ایک طرف کو جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ 8-10 دن ہوئے بادشاہ کے وزیر کا انتقال ہو گیا۔ وزیر بڑا نیک اور سمجھدار تھا، اس نے ملک کا بڑا اچھا انتظام کیا تھا، وہ بادشاہ کو بڑے نیک مشورے دیا کرتا تھا۔ بادشاہ کو اس طرح کے وزیر کی تلاش ہے۔ آج بادشاہ اپنے لیے ایک وزیر کو چنے گا۔ اس نے اعلان کرا دیا ہے کہ جو لوگ وزیر بننا چاہتے ہیں وہ بادشاہ باغ میں اکٹھے ہو جائیں۔ لوگ اس لیے بادشاہ باغ جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی جا رہے ہیں جو وزیر بننا چاہتے ہیں اور بہت سے تماشائی بھی۔
یہ سنا تو میرا جی چاہا کہ چل کر دیکھوں کیا ہوتا ہے، بادشاہ وزیر کو کس طرح چنے گا۔ میں نے بادشاہ باغ کا پتہ پوچھا، معلوم ہوا کہ بادشاہ باغ شہر سے 3 کوس اتر کی طرف ہے۔ میں اس طرف چل دیا، پیدل اور سواریوں پر لوگ اس طرف بھاگے چلے جا رہے تھے، میں بھی تھوڑی دور ہی چلا تھا، بس یہی کوس 1.5 کوس، کیا دیکھتا ہوں کہ سڑک کے ایک طرف گڈھے میں ایک کسان کی بیل گاڑی پھنسی پڑی ہے۔ کسان بیچارہ گڈھے سے گاڑی نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، مگر اکیلے اس سے کچھ بنائے نہیں پڑتا۔ وہ مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے، مگر لوگوں کو آج فرصت کہاں، وہ تو وزیر بننے یا تماشا دیکھنے مکٹٹ چلے جا رہے ہیں۔ کسان بار بار زور لگاتا، بیلوں کو بھی ڈانٹتا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ وہ تھک کر گاڑی کو ادھر ادھر دیکھنے لگتا۔ مجھے کسان پر بڑا ترس آیا، میں نے اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، جا کر گاڑی پر بیٹھ، بیلوں کو سنبھال، میں پہیے کو پکڑ کر زور لگاتا ہوں، خدا نے چاہا تو گاڑی کھٹ سے نکل جائے گی۔ کسان نے میری طرف دیکھا، جا کر گاڑی پر بیٹھا، نیچے سے میں نے پہیا پکڑ کر بھرپور زور لگا دیا، ادھر اس نے بیلوں کے دم پکڑ کر تک تک کی آواز لگائی تو پہلی ہی بار گاڑی گڈھے سے نکل گئی اور سڑک پر آ گئی۔ اس کی کوشش میں میرے کپڑے خراب ہو گئے، گڈھے میں کیچڑ تھی، اس کیچڑ میں اترنے اور پہیا پکڑ کر کھینچنے میں میرے کپڑے لت پت ہو گئے۔ اب میں سوچنے لگا کہ شہر واپس جاؤں اور کپڑے بدل لوں۔ میں واپس ہونے لگا تو کسان نے کہا، بھائی کہاں جا رہے ہو اور اب کہاں واپس ہو رہے ہو؟ میں نے بتایا کہ بادشاہ باغ جا رہا تھا، اب کپڑے خراب ہو گئے اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ کسان نے کہا، میں بھی اس طرف جا رہا ہوں، میرے پاس دوسرے کپڑے ہیں، آپ وہ کپڑے پہن لیں، گاڑی پر بیٹھ جائیں، چل کر تماشا دیکھیں۔ کسان کی باتیں سنی تو میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ ایسی اچھی باتیں کر رہا تھا جیسے کوئی بڑا آدمی ہو اور بعد میں غریب ہو گیا ہو، لیکن عادتیں وہی رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی، کپڑے بدلے، گاڑی پر بیٹھا اور گاڑی سڑک پر چل پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی بادشاہ باغ کے پاس پہنچی۔ کسان نے گاڑی ایک جگہ روکی، اترا، اس کے ساتھ میں بھی اترا۔ میں نے بیلوں کو ایک درخت کی جڑ سے باندھ دیا، پھر مجھ سے بولا، آئیے باغ کے اندر چلیں۔ اندر جا کر دیکھا تو سارا باغ لوگوں سے بھرا تھا، بہت سے لوگ آگے پڑی ہوئی کرسیوں اور بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ کھڑے تھے، بادشاہ ابھی آیا نہیں تھا۔ سامنے اونچائی پر شاہی تخت تھا، اس تخت کے آس پاس بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، لوگ بادشاہ کے آنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ کسان مجھے ایک طرف لے چلا، ادھر سے تخت شاہی تک جانا آسان تھا۔ وہ مجھے شاہی تخت کے قریب لے گیا، مجھے ایک خالی کرسی پر بٹھایا اور خود تخت کی طرف پڑھا۔ کسان کو تخت کی طرف پڑھتے دیکھ کر سپاہی دوڑ پڑے اور انہوں نے ادھر جانے سے کسان کو روکا۔ کسان یہ دیکھ کر مسکرایا، اس نے سر کی پگڑی کھولی تو لوگوں نے دیکھا پگڑی کے اندر شاہی تاج ہے۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب سے انگوٹھی نکالی، اس انگوٹھی کے نک پر بادشاہ خوش اقبال کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ انگوٹھی اس نے انگلی میں پہن لی، تاج اور انگوٹھی کے نک پر بادشاہ خوش اقبال کا نام لکھا ہوا تھا۔ تاج اور انگوٹھی دیکھ کر سب نے پہچان لیا کہ یہی بادشاہ۔ اب کوئی کچھ نہ بولا، کسان جا کر تخت پر بیٹھ گیا اور میں ہکا بکا ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا۔ تخت پر بیٹھ کر بادشاہ نے کہا، میں نے اپنا وزیر چن لیا۔ میں ایسے آدمی کو اپنا وزیر بنانا چاہتا تھا جو دوسروں کی خدمت کرنے میں اپنے نقصان کی پرواہ نہ کرے۔ ایسا آدمی مجھے مل گیا۔ یہ کہہ کر مجھے بادشاہ نے اشارہ کیا کہ تخت کے پاس آؤ۔ میں تخت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ بولا، یہ دیکھو، یہ ہے میرا وزیر جس سے میں نے کسان بن کر چنا۔ میں نے تم سب سے مدد چاہی کہ آ کر گاڑی کو کھڈے سے نکالو، تم میں سے کسی سے نہ ہو سکا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاتا۔ ہاں، اس نے آ کر میرا ہاتھ بٹایا، اس کو کچھ بھی لالچ نہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر ہوگا تو میری رعایا کے سکھ اور آرام کا خیال رکھے گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تخت کے داہنی طرف پڑی ہوئی ایک کرسی پر مجھے بٹھا دیا۔ تمام لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے، نیک وزیر زندہ باد، حکومت کا پائیدہ باد۔ لیجیے، میں وزیر ہو گیا۔ میں 4 برس اور 7 مہینے وزیر رہا۔ اس کے بعد پھر میری پسلی پھڑکی، میں سیر و سفر کے لیے بے چین ہونے لگا۔ بادشاہ سے 6 ماہ کی چھٹی لی اور وطن ہوا ہوں۔ بادشاہ نے چھٹی دے دی۔ جب میں وہاں سے چلا تو بادشاہ نے بہت سے غلام ساتھ کر دیے اور بہت سا سامان میرے لیے لدوا دیا۔ جب میں اس سامان کے ساتھ بادشاہ کی سلطنت سے باہر نکل آیا تو سارا سامان غلاموں میں تقسیم کر دیا، ان سے کہا، جاؤ، اب تم سب لوٹ جاؤ۔ غلاموں نے مجھے سلام کیا اور چلے گئے۔ پھر میں اس ملک کی طرف نہیں گیا۔ ایک بار ایک قافلہ اس طرف جا رہا تھا، میرے قافلے کے ذریعے ایک خط بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا کہ اب میں نہ آ سکوں گا۔ وزیر بننے کے یہ دونوں واقعے لکھ کر ہمارا ابن بطوطہ لکھتا ہے، اگر اللہ کی توفیق کسی کے ساتھ ہو تو وہ اچانک
وہ کچھ پا جاتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ سے توفیق طلب کرتے رہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں۔ اس کے بعد ابن بطوطہ نے قرآن کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔